اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ، ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ کیا تھا یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس، جس میں تمام بنی نوع انسانیت کو کہا جا رہا تھا کہ زمین میں جو کچھ بھی حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ، اور شیطان کی جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو اگر آپ ان دو چیزوں کو، یعنی کہ کھانے کو اور شیطان کو، ایک دوسرے سے ریلیٹ کریں اور یاد کریں، جب ہم نے حضرت آدم کا واقعہ پڑھا تھا، جب ہم نے حضرت آدم کا واقعہ پڑھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا، وہاں پہ کھانے کو بھی کہا، وہاں پہ بھی کھانے کی بات آئی تھی، وَكُلَا مِنْهَا، جہاں کہیں سے بھی تم چاہو با فراغت کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اس درخت پر کیا چیز تھی؟ ایک پھل تھا جس کو کھانے کو منع کیا گیا تھا۔ وہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ تھا، لیکن اس پھل کو کھانے پر حضرت آدم کو کس نے مجبور کیا؟ شیطان نے۔ اسی لیے جب ہم نے لاسٹ وہ آیتیں دو پڑھی تو آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اب بھی تمام بنی نوع انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، جہاں کہیں سے بھی زمین میں جو کچھ بھی حلال اور طیب ہے تم کھاؤ، لیکن تم نے کیا نہیں کرنا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وہاں حضرت آدم کو بھی شیطان نے ورغلایا، ان کو پھسلایا اور اس منع کردہ پھل کو کھانے پہ مجبور کیا۔ تو یہاں پہ بھی شیطان کا ذکر بعد میں آیا کھانے کے بعد، کہ تم نے شیطان کی خطوات کی پیروی نہیں کرنی۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اب ہم یہاں پہ اس کا بھی ذکر کریں گے، اور کس طرح سے اللہ کے احکامات کی پیروی عبادت ہے ایکچول میں، وہ ہم ہر آیت میں جو ہم اب 214 تک جتنی بھی آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ اسی چیز کو دیکھیں گے۔ آج نیا جو پیج سٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس طرح سے آپ بہت ساری آیتیں ہم پیچھے پہلے پارے میں شروع کر چکے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہم نے پڑھی تھیں جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے سٹارٹ ہو رہی تھیں۔ ابھی بھی بالکل ویسے ہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہم کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے جو ورڈ ہے اتبعوا، ایک جو فعل امر ہے وہ حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور حمزۃ الوصل آپ کو پتہ ہے کہ صرف لکھنے میں رہتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اور ہم جب بھی اس کو پیچھے سے جوڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم ہوتا اور آگے بھی ساکن ہے تو وہ پڑھا نہ جاتا، تو التقاء ساکنین کے رول کے لحاظ سے ہم کو جب آگے جوڑا جاتا ہے تو ہم کے اوپر ایک پیش ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس لیے یہ آپ کو ہم نظر آ رہا ہے، ہم کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل، کہتے ہیں بلکہ، یعنی کہ انکار کرتے ہیں نا، بلکہ کب انسان کہتا ہے؟ بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، بلکہ نتبعو، ہم اتباع کرتے ہیں یا ہم تو اتباع کریں گے، ما، جو، الفینا ہم نے پایا، علیہ، یہ پورا ایک ورڈ ہے، الفینا علیہ، جس پر ہم نے پایا، جس پر ہم نے پایا، آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو جس پر پایا ہم تو اسی کی اتباع کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ رویہ، یہ بیہیویئر آج بھی انفارچونیٹلی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ جب بھی کسی غلط رسم سے، کسی غلط قسم کی عقائد سے یا رسومات سے جب لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، تو وہ آگے سے کیا جواب ملتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ایسے ہی کیا تھا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، اس طرح کی بات۔ آگے سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، تو کیا پھر اگر، یعنی کہ کانا ہو، کانا کا مطلب ہوتا ہے ہو، کوشچننگ حمزہ ہے، کیا اور اگر ہو، آباؤہم ان کے آبا،
لا یعقلون شیئن، ایسی حالت میں کہ انہیں کچھ نہ پتہ ہو، کوئی عقل نہ رکھتے ہوں، کسی چیز کا عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے آباء و اجداد نے عقل نہیں کی، اگر انہوں نے ہدایت کی پیروی نہیں کی، تو اب کیا تم بھی وہ نہیں کرو گے؟ تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے رویے رکھنے والوں کو اور ایسا بیہیویئر کرنے والوں کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ کفر انکار ہی ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کی مثال جو ایسا کرنے سے اللہ کی اتباع کرنے کا انکار کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِی، مثال مانند اس مثال کے، اس شخص کی مثال کے، ینعقو بما لا یسمع، اس کا کیا مطلب ہے؟ ینعقو کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے پکارنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرواہا جو ہے جب اپنی بکریوں، بھیڑ بکریوں کو آواز لگاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ینعقو۔ ینعقو کا مطلب ہے کہ وہ آواز لگاتا ہے تو بھیڑ بکریاں جہاں کہیں پہ ہوں، اس کی آواز سن کر ایک بھیڑ چلتی ہے تو سب بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم اردو میں ہمارے ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھیڑ چال، کہ ایک بکری یا ایک بھیڑ جہاں جاتی ہے، ساری بکریاں، سارا ریوڑ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ کس کے پیچھے چلتا ہے؟ جس کو آواز لگائی جاتی ہے۔ تو مثال اس شخص کے جو آواز لگائے، بما لا یسمع، ایسی چیز کی آواز کہ اس کو نہیں سنتے، کہ وہ نہیں سنتے، الا دعاء و نداء۔ اب اس کو پڑھنے کا بھی خاص طریقہ ہے، نداء ہے، لیکن آگے واو کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے، اس کو ادغام ہوگا نون ساکنہ کا، الا دعاء، 4 کاؤنٹ تک لمبا کیا جائے گا، دعاء و نداء۔ میں جب یہاں پہ رکوں گی تو حمزہ 2 زبر کو 2 کاؤنٹ دے کے رکوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دعاء و نداء، کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، پکار کو کہا جاتا ہے دعا۔ یہ وہ دعا نہیں ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پکار، کوئی بھی آواز جو آپ کو سنائی دیتی ہے نا، وہ دعا بھی ہے، اور کوئی جب آپ کو بلاتا ہے وہ ندا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی آپ کو ہانک کے بلا بھی لے، ہے بات سنو، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے بلا رہا ہے، لیکن اگے لا یسمعو، وہ نہیں سنتے سوائے پکار اور ندا کے، سوائے پکار اور ندا، ان کو صرف ایک آواز ہی آتی ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے، جب ان کو ہانکا جاتا ہے، تو وہ کچھ نہیں سنتے سوائے دعا و ندا، ٹھیک ہے؟ ندا اور دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو جو اللہ نے نازل کیا ہے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو بھئی اسی کی فالو کریں گے جو ہم، جن پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو یعنی کہ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں، جتنی مرضی بات سمجھا لیں، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ان کو پکاریں تو وہ آواز اور ندا کے علاوہ اور کچھ نہ سنیں، ایک پکار اور ندا کے علاوہ اور کچھ نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ سے کہا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ پہلے جب ہم نے پڑھا تھا پہلے پارے میں، وہاں پہ تھا لا یرجعون، تو یہاں پہ ہے لا یعقلون، تو وہ نہیں عقل کریں گے۔ سمن، وہ بہرے ہیں، سواد ہے نا، سواد سے سماعت یاد رکھیے، سواد اگر آپ سیٹی کی آواز سے جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے۔ سمن، تو وہ بہرے ہیں۔ بکمن، با سے بولنا، مجھے میں اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے کہ با سے بولنا تو گونگے ہیں، ٹھیک ہے، گونگے ہیں۔ عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین یون کا مطلب ہے اندھے ہیں، تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ نہیں عقل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ ایسے لوگ ایسے ہی ہیں جو عقل سے استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے باپ داداؤں کو جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں بس اسی کو ہی فالو کرتے ہیں، اور ان کو جتنا مرضی سمجھایا جائے اور تو وہ پکار اور ندا کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتے۔ تو وہ ہیں
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو، یہ بات یہاں سے کہاں سے یہ ڈسکورس شروع ہوا تھا؟ یا ایھا الناس سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب خالص مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات، وہاں پہ تھا حلالا طیبا، یہاں پہ صرف طیبات کی بات ہو رہی ہے کہ اور طیبات میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں حلال بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں جو پاک ہیں اللہ نے ہمارے لیے پرووائڈ کی ہیں۔ ما رزقناکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا تمہیں، جو ہم نے پرووائڈ کیا تمہیں، اس میں سے جتنی بھی پاک چیزیں ہیں اس کو کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو کلو، کلو جو ہے واو الف جمع کے لیے، یعنی کہ تم سب کھاؤ، یہ فعل امر ہے، کمانڈ ہے یہ، جیسے اتبعو کمانڈ تھا اسی طرح کلو بھی کمانڈ ہے۔ تو تم سب کھاؤ طیب چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تمہیں، اور کیا کرو؟ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جب کبھی بھی ہم کوئی کھانا کھا کے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں کھانے کے اینڈ پہ، تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اس آیت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بھی یہ ہمیں کہا ہے کہ کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ تو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بہت امپورٹنٹ بات، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، اسی کی، ایا کا تھا نا تمہاری ہی، صرف تیری ہی، تو یہاں پہ ہے صرف اسی کی، ایاہو تعبدون، اگر اسی کی تم عبادت کرتے ہو تو تم پھر جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، یعنی کہ کھانا، طیب چیزوں میں سے کھانا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جتنی بھی طیب چیزیں ہیں ان کو کھانا، اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کی تم عبادت کرتے ہو تو یہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ حرام چیزیں کیا کیا حرام ہیں ان کی ایک لسٹ بتا دی، انما کہہ کے۔ انما کا مطلب ہے صرف، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کسی بھی جملے کے شروع میں انما آ جائے تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں کاؤنٹ کرائی جا رہی ہیں وہی صرف ہے، وہی حرام کی گئی ہیں۔ انما حرم علیکم، حرم اس نے حرام کی، علیکم تم پر کیا کیا چیز، تم سب پر، تم سب پر حرام کیا ہے صرف کیا کیا چیزیں؟ المیتتا، اس کو میتہ نہیں پڑھنا، المیتتا یعنی مردار، ایک مرا ہوا جانور، خواہ وہ زندہ ہوتے ہوئے کتنا ہی حلال کیوں نہ ہو، ایک بکری ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر ہمیں کہیں ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ملے تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے، وہ میتتا ہے، وہ مردار ہے، ہم مردار نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پر حرام کیا ہے۔ حرم علیکم المیتۃ، دوسرے نمبر پہ والدم، دال کے اوپر شدہ ہے، واو کے ساتھ جڑے گا، والدم، دما کہتے ہیں بہتے ہوئے خون کو، دم، تو دم جو ہے اس کو بھی منع کیا گیا ہے، بہتا ہوا خون ہمارے لیے حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، لحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا، یعنی پورک، جو لحم الخنزیر ہے، پورک جو ہے وہ منع ہے، خنزیر کا گوشت منع ہے، حرام ہے۔ وما، اور چوتھا آپ دیکھیے، وما اہل بہ، وما اہل بہ، اہل جو ہے نا اس کو آپ وہ نہ سمجھیے کہ حلال سے نہیں ہے جو خا سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ اس کا روٹ ہا لام لام ہے، اور اس سے ایک ورڈ بنتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، پہلے دن کا جو چاند ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ہلال۔ اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب پہلے دن کا چاند، پہلے مہینے کا جو پہلا چاند ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، جب وہ نظر آتا ہے تو پکار کر سب کو بتایا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو اسی پکار کی وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اہل کا مطلب ہے پکارا جائے، بھی اس پر، وما، اور جو پکارا گیا جس پر، اہل بھی، جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کی کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارا گیا تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ وما اہل، اہل اس کو ہا نہیں پڑھنا، اس کو ہا نہیں پڑھنا،
اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو چیزیں جس پہ اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، ان کی ترتیب بھی ہمیں یاد رہے اور ان کی لسٹ ہم کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آگے دیکھیے یہ والا جو پورشن ہے، فمن اضطر، پھر اگر کوئی، من کہتے ہیں نا کسی کو، اگر کوئی، اگر جو، اضطر، اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے، دود جو ہے وہ تو میں مرج نہیں ہونا چاہیے، دو کی اپنے استطالہ کی آواز آنی چاہیے، دود کا جو تھوڑا سا رخاوا ہے وہ بھی سنائی دینا چاہیے، مطلب فیل ہونا چاہیے کہ آپ نے دود پڑھا ہے۔ فمن اضطر، تو اگر کوئی لاچار ہو جائے، ناچار ہو جائے، یعنی کہ اس کو کوئی آپشن ہی نہ رہے، اس اضطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ رہے، یعنی کہ وہ بھوکا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر وہ پھر اس کی وجہ سے وہ لاچار ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن 2 شرائط ہیں، بشرطے کہ غیر باغن، کہ وہ بغاوت نہ کرے، یعنی کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں کا ارادہ نہ کرے، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرے۔ عاد کہتے ہیں یعنی کہ زیادتی کرنا، اور اس پہ زیادتی بھی نہ کرے، یعنی کہ جتنا اس کو چاہیے اتنا ہی کھا کے، جتنی اس کی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جتنا اسے چاہیے تھا اتنا ہی وہ کھائے، اور اس کے دل میں بالکل سرکشی نہ ہو۔ تو یہ 2 اگر شرائط پوری کر لیتا ہے، تو اگر وہ ان چیزوں کو کھا بھی لیتا ہے کسی سچویشن میں، فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اثم کہتے ہیں گناہ، علیہ اس پر، تو کوئی فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو یہ غیر باغ ولا عاد، فلا، اس کو بہت بار بار آپ زبان سے دہرائیں گے تو یہ بہت آرام سے یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی ہے، اور کہا ہے کہ کبھی اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ انسان لاچار ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، غیر باغن ولا عادن، تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ یہ کھا جاتا ہے، ان چیزوں کو کھا لیتا ہے، ان چیزوں کو کنزیوم کر لیتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے جو ہیلمٹ ہے جو انسان پہنتا ہے اپنے سر کی حفاظت کے لیے، اس کو بھی اس کا جو ورڈ ہے عربی میں وہ بھی اسی روٹ سے نکلتا ہے، غین فا را سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو، کیونکہ ہیلمٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سر کو ڈھانپتا بھی ہے، کور بھی کرتا ہے، اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو غفور کہتے ہیں، الغفور، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ہماری پروٹیکشن بھی کر رہا ہے اور ہمیں بچا بھی رہا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی ہے، گناہوں سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا جو ہے غفور الرحیم۔ رحیم تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے جو بار بار اللہ بتا رہا ہے کہ جو تم پہ منع کی گئی ہیں، کچھ چند چیزیں ہیں جو تمہیں حرام کی گئی ہیں، ان کو چھوڑ کے تم جو مرضی کھاؤ، کلوا من طیباتی، بہت گنی چنی کچھ چیزیں ہیں جو ہم پر حرام ہیں، اس کے علاوہ ہم ہر چیز جو طیب ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی مجبوری میں اگر ان کو کھانا بھی پڑ جاتا ہے تو 2 شرائط ہمیں یاد رہنے چاہیے کہ ہم ایک تو زیادہ سرکشی میں نہ آئیں، یہ نہیں کہ اچھا چلو کھا رہے ہیں تو کھاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ حد سے گزر زیادہ کھا لے، تھوڑا سا اور کھا لیتا ہوں، تھوڑا سا، ولا عادن، نہیں، نہ ہی بغاوت کرنی ہے، نہ ہی اس چیز کا بار بار اعادہ کرنا ہے۔ تو یہ غیر باغ ولا عادن، یہ کنڈیشنز ہیں، اگر وہ یہ اس کو ذہن میں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی، اور ہمیشہ یہ جب یہ لمبا ایک ڈسکورس ہے، اب جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں ہمارے ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دے رہے ہیں ان آیتوں میں، اگر ہم ان کو فالو کریں گے،
اب اس حرام چیزوں سے رک جائیں گے تو ہم عبادت کی حالت میں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے کہنے پر تمام طیب چیزوں کو کھائیں گے، اس کا شکر بجا لائیں گے تو ہم عبادت کی حالت میں ہیں۔ اور ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال سے ہمیں سمجھا دیا کہ ایسے لوگ کس طرح کے ہیں، اور وہ بھی پھر سے ان کو سمن بکمن عمیون کہا، جو عقل نہیں رکھتے، اپنی غلط عقائد کو اور اپنے غلط پریکٹسز کو، غلط رسومات کو ہم صرف یہ کہہ کے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کو تو ہم نے یہی کرتے دیکھا ہے، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے فیملی میں یہی ہوتا ہے، ہمارے یہ رسم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کر رہے، آپ ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جو کہ نہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت پر تھے۔ اللہ معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔